عشاء میں کتنی رکعات پڑھنا ضروری ہے؟ 17، 13 یا پھر 9؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غیر موقدہ سنت اور نوافل چھوڑنا۔ واضح رہے کہ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے، ان دونوں کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت پر نہیں پڑھی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم ہے، ان کا مستقل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ سنت موقدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی عذر کے سنت موقدہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے اور باعث گناہ ہے۔ جو شخص بلا کسی عذر کے سنت موقدہ چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجات سے محروم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح تو سمجھتا ہے لیکن بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا، البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً وقت کم ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو یا کوئی ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سنت غیر موقدہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تاہم انہیں بالکل نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا بھی مناسب نہیں، لہٰذا اس صورت میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس لیے موقدہ سے متعلق زیادہ تاکید آئی ہے اور بلا عذر چھوڑنا یا مستقل چھوڑ دینا باعث گناہ ہے۔ سنت موقدہ و غیر موقدہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ اگر نمازی 4 رکعت سنت موقدہ ادا کر رہا ہے تو دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد پورا پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیمی سے قبل کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر معمول کے مطابق قاعدہ اخیرہ میں تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، جبکہ سنت غیر موقدہ کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے
کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا اور تعوذ و تسمیہ پڑھے۔ بقیہ نماز موقدہ سنتوں کی طرح ادا کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز ہم مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا 17 رکعات میں سے کم پڑھ سکتے ہیں یا پھر 17 رکعات پڑھنا ضروری ہے؟ ناظرین، نماز عشاء میں 17 رکعات پڑھی جاتی ہیں، یعنی 4 رکعات سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے قبل ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 رکعات فرض، پھر 2 سنتیں موقدہ فرضوں کے بعد پھر 2 نفل، اس کے بعد پھر 3 وتر، اور اس کے بعد پھر 2 رکعات نفل۔ یہ ٹوٹل 17 رکعات ہیں۔ اب ان میں اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اسے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا، یعنی نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں، یعنی مان لو اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی سفر میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو 4 رکعات فرض ہیں یہ ضروری ہیں۔ اگر آپ فرض چھوڑ دیں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعات سنت موقدہ جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سنت موقدہ کو بھی بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، اور ایسا شخص جو سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنت موقدہ بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا گناہ سے خالی نہیں ہے، یعنی اگر شرعی عذر ہے کہ کہیں سفر میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں سفر کر رہی ہیں، گاڑی چھوٹنے کا خطرہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور نوافل پڑھنے چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو 4 رکعات فرض، اس کے بعد 2 رکعات سنت موقدہ اور پھر 3 رکعات وتر واجب، یہ نماز عشاء میں ضروری ہیں، ان کو آپ ضرور ادا کریں۔ وتر واجب ہے اور اگر وتر آپ چھوڑیں گے تو ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو کم از کم 4 رکعت فرض، 2 سنت فرضوں کے بعد اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر واجب، یہ ہمیں ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اور نوافل اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔